شکستہ ٹوٹی پسلیاں، ہائے امت نے کیوں دربار بلایا، کیوں دربار بلایا، کیوں دربار بلایا۔ ہمارے نبی کی بیٹی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدت نساء اہل الجنہ، پہلے دل کرتا ہے پہلے خوب رو لیں پھر فدق کا بحث شروع کر۔ روداد غم سناؤ ذرا کلمہ گو سنو، تاریخ دے رہی ہے گواہی یہ آپ کو، آئے تھے آگ لے کے درے سیدہ پہ تو، عیسائی بھی نہیں تھے یہودی نہیں تھے وہ، بی بی پہ جب گرایا دہکتا ہوا وہ در، اسلام کہہ رہا تھا یہی چیخ چیخ کر، مظلوم ہے زہرا، کتنی مظلوم ہے زہرا۔ اور یہ بہت درد بری داستان ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت ہم سے بیان نہیں ہوتی، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ سلام اللہ سلام اللہ سلام، مصائب تو بیان کرنا وہ تو بہت دور کی بات، ان کا جب یاد آ جاتا ہے کتنی مظلوم ہے زہرا، مظلومہ زہرا، معصومہ یا زہرا۔ خاموش بود تراب تھے منشائے کبریا، دربار میں لعین کے پہنچی جو سیدہ، حسنین کے سوا کوئی ہم درد ہی نہ تھا، سب جان نثار ہو گئے قاتل کے ہم نوا، جو چھوڑ کر گئے تھے جنازہ رسول کا، کرتے بھلا رسول کی بیٹی سے کیا وفا، مظلوم ہے زہرا۔ تذکرۃ الخواص من الامہ بذکر خصائص الائمہ، سبت ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اسی واقعے، اور یہ کتاب اور یہ واقعہ ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، کتاب الوصول من الکافی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 543 میں کہ فداک ام الائمہ ام ابیہا، وہ شخص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں یہ میری بظاہر میری بیٹی ہے، لیکن اس کا احترام اس طرح کرنا کہ یہ ام ابیہا، یہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کنیا دیا تھا؟ کنیا کیا ہے پتہ ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ کا کنیا ام الحسن نہیں ہے، ام الحسین نہیں ہے، کنیا کیا ہے؟ شہیدہ صدیقہ کا کنیا کیا کہاں ہے؟ مسلمانوں کنیا کیا ہے مجھے بتا دیں۔ مجھے بتاؤ کنیا کیا ہے بی بی کا؟ بتاؤ، ذہبی کی کتاب میں جا کے دیکھو، سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیا دیا ام ابیہا، ام والدہ ام فلان یہ کنیا ہوتا ہے نا۔ ابیہا یہ اپنے والد کی ماں، یہ اپنے والد کی ماں، یہ کون کہتا ہے اپنی بیٹی کو اس طرح؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے اتنے پیار ہے، اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں سب سے چہیتا، دنیا میں سب سے عزیز، دنیا میں سب سے محبوب
ام ابی، اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ فدق کو دے دو، فدق دے دو یا حبیب، اللہ نے وحی کی، فدق دے دو زہرا سلام اللہ علیہا۔ فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لها، تو ان کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس، یا اور فرمایا اے میرے بیٹی یا فاطمہ، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان ادفع الیکی فدک، کہ میں آپ کو دے دوں فدک، میں فدک آپ کو دے دوں۔ فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ ومنک، تو بی بی صلاح حبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے اور اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی صلاح اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قبول، میں نے لے لیا، تو بس حبہ ہے، میں نے قبول کیا یا رسول اللہ، اس عطا کو اللہ سے اور آپ کی جانب سے۔ فلم یزل وکلاؤها فیہا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کے وکیل نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا وہاں پہ فدق میں تھے، نمائندے تھے، یہاں پہ پیداوار ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، جو کسان ہیں، کاریگر ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور جو پیداوار ہے، جو لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے، باقی جو ہے مدینہ بھیجا جائے۔ فلما ولی ابو بکر اخرج عنها وکلاءها، جب ابو بکر کو حکومت ملی ہے تو ابو بکر نے ان کے وکلاء کو خارج کیا۔ اب اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عمر نے مشورہ دیا نا کہ پکڑ لو، فدق ان سے چھین لو، تو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا کہ ان کے وکلاء کو وہاں سے نکال دیا۔ فأتته فسألته أن يردها عليها، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس آئیں، کہا کہ فدق مجھے واپس کر دو، فدق واپس کر دو، تم نے کیوں میرے وکلاء کو نکالا؟ فقال لها ایتینی بأسود او احمر یشہد لکی بذلک، اس نے کہا، عمر نے کہا کہ کوئی کالا یا کوئی لال رنگ کا آدمی، یعنی کوئی شخص لے کے آؤ تو جو شہادت دے دے کہ تیری ملکیت۔ حالانکہ ذولیت سے اگر یہ قلم میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے ادعا کرتا کہ مجھ سے چھین لیتا ہے، تو وہ ظالم ہے، وہ اس کو بینے کی ضرورت۔ ذولیت کے لیے اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے، اس کے لیے آپ کو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن، امیر المؤمنین علی والقرآن والقرآن مع علی، ام ایمن ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام ایمن امرأۃ من اہل الجنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے مختلف کتب میں روایت کی، من اراد ان يتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج بام ایمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کی کسی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کرے۔ فتزوجها اسامہ ابن زید، پھر اسامہ نے اس سے شادی کی، پھر فتزوجها زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی ہے، پھر زید سے اس کی اولاد ہوئی ہے اسامہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ فشہد لها، تو ام ایمن نے بھی شہادت دی، فکتب لها بترک التعرض، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لکھ کے دے دیا اس نے، ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ان کی مال ہے، اب شرمندگی ہوگی خلیفے کو، اب کیا کر سکتا ہے۔ فخرجت والکتاب معها، وہاں سے وہ جب تشریف لائی ہیں تو ان کے پاس وہ لیٹر تھا۔ فلقیها عمر اسے راستے میں ملا، ما هذا معك یا بنت محمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اس طرح بات کیا جاتا ہے، وہ فلانے کے بیٹی یہ تمہارے پاس کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت کتاب کتبہ لی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے پتر نے یہ سند لکھ کے دیا، تو کون؟ قال ارینی، دکھاؤ مجھے، فابت، نہیں دیا اس کو۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ کو دیکھنے کا حق نہیں، چلے جاؤ۔ فانتزعت من یدہا، فانتزعہم، اس نے زبردستی چھین لیا کاغذ، سند چھین لیا، ونظر فیہ، اس نے دیکھا پڑھا ہے، وہ دیکھا کہ یہ تو ابو بکر بیوقوف ہے،
ابو بکر نے کیا لکھ کے دیا؟ ثم تفل فیہ ومحا، اس نے اس کو ٹوک مار کے اس کو مٹا دیا، ٹھیک ہے، وخرقہ، اس کو پاڑ دیا. فقال لها هذا لم يجف عليه ابوك بخيل ولا ركاب فضعي الحبال في رقابنا. اس نے کہا کہ آپ کے والد نے اس کو تو فتح نہیں کیا، آپ کے والد نے کیا اس کو ہمارے لشکروں کے ساتھ فتح نہیں کیا تھا؟ صحابہ کے لشکر وہاں پہ تھے. یہ تو یہ نہیں ہے، یہ بغیر جو مصالحہ کی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تو نہیں، یہ فتح ہوئی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ یعنی جتنی پیداوار ہے وہاں پر اگر یہ سب آپ کے پاس آ جائیں، سال میں 100 کلو سونا آتا ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ تو پورے مدینے کا مالک آپ لوگ بن جائیں گے. مدینے کے بادشاہ خلافت ہماری ہوگی لیکن بادشاہت آپ کی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ عمر نے کہا. اچھا، تو یہ امام صادق امام کاظم علیہ السلام نے مہدی عباسی کو یہ بتایا. فقال المہدی، مہدی نے کہا یا ابا الحسن حدھا لی. اب اس نے کہا کہ چلیں آپ مجھے باؤنڈری بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو بنی عباس کی حکومت تھی مراکش سے لے کر سینٹرل ایشیا تک، سمرقند تک، آگے سمرقند سے بھی آگے، یہاں پر سندھ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. اتنا بڑا سپر پاور تھے یہ بنی عباس. اس کو مہدی کو کیا فکر ہے؟ مہدی عباسی کہتے وہ ایک گاؤں ہے، جتنا بھی اس کے پیسہ پیداوار ہو اس کی اب ویلیو کیا، کیونکہ حکومت ان کی بڑھ گئی ہے نا. کہتا ہے آپ بتائیں حد فتح کیا چیز ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا حد منہا جبل احد، انہوں نے فرمایا اس کا ایک باؤنڈری ہے احد، وحد منہا عریش مصر، اور دوسرا جو ہے مصر کا جو تخت ہے وہاں تک، وحد منہا سیف البحر، وحد منہا دومت الجندل، اور ایک باؤنڈری ہے اس کا جو سمندر کا کنارہ ہے. سیف البحر ظاہراً سیف البحر کہاں پڑتا ہے؟ ادھر ارمینیا پڑتا ہے، کیسپین سی ہے، یا مثلا ریڈ سی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے. دومت الجندل بھی عرب میں ایک علاقہ ہے جو بہت وسیع علاقہ ہے. قال کل هذا، اس نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے کہ فدق میں ہوں؟ قال نعم هذا كله، امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں خلیفہ سلامت یہ سب فدق ہے. قال ان هذا كله مما لم يوجف على اهله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ورکاب. امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ سب یہ جملے کافی کے بہت دقیق ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب فدق ہیں. فرمایا یہ وہ سب علاقے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے فتح کیا ہے، بغیر جنگ کے فتح کیا ہے. تو ان کی ذاتی ملکیت تھی تو ہمیں مل جاتی. فقال كثير وانظروا فيه، مہدی نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، میں سوچ کے بتاؤں. ٹھیک ہے عزیزو. اچھا، اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فدق ہے کیا چیز. ٹھیک ہے نا کہ فدق جو ہے کیسے لوگوں نے غصب کیا، اس کے دلائل کیا ہیں، کہ فدق کے چور جو ہیں ان کی شبہات کیا ہیں، ان کے ردود کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی سب مولویوں کے ٹائر پنچر کرنا ہمارا کس کا کام ہے عزیزو؟ ہاں، کس کا کام ہے؟ شہنشاہ نقوی کا کام ہے، جواد نقوی کا کام ہے، ملا علی خامنی کا کام ہے، سستانی صاحب کا کام ہے، سستانی کے وکلا کا کام، کس کا کام؟ آپ مجھے بتاؤ. شیو سوچا ہے اب تک؟ یہ نہیں سوچا. مولیوں کا جواب کون دیتا ہے؟ آپ کا یہ حقیر فقیر. ہاں، یہ تنہا آپ کا نوکر جو ہے یہ دیتا ہے یا آپ کے جو سیٹ مولوی وہ دیتے ہیں، یا مراجع اکرام ہے. مراجع اکرام وہاں ہے جی.